رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ وینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عابس ابن اختر حسن رضوی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ جو بھی انسان اس کرۂ ارض پر، اس سرزمین پر آیا اور اس نے زمین کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولا، ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور ہر وہ انسان کہ جو اس زمین پر سانس لے رہا ہے، ایک دن اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ ہم اس ظاہری دنیا میں روزمرہ اپنے اطراف میں نہ جانے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ روایتوں میں ہے کہ پروردگار نے یہ خاص اہتمام کیا ہے کہ تم جب اس دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے کسی سے پوچھا نہیں گیا، اور اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے یا اسے بتایا نہیں جاتا ہے۔ ہاں، آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں انسان کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسی بنانا چاہتا ہے، چاہے تو وہ سعادت مندانہ کامیاب زندگی گزارے یا وہ زندگی ہو جو شقاوت پر جا کر، ناکامیوں پر جا کر منتہی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ یاد رکھو، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت کہ جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت
تمہیں درد پہنچے گی، تم سے ملاقات کرنے والی ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور اس کے بعد تم پلٹا دیے جاؤ گے عالم شہادت اور اس کی بارگاہ میں کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تمہیں وہ جو باخبر ہے پھر بتائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا تھا۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت در حقیقت ان لوگوں کو خطاب کر رہی ہے کہ جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن کریم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، یاد رکھو کہ موت کی آغوش میں تمہیں پہنچنا ہی ہے، اور وہ کہ جو صاحب اختیار ہے، وہ جو تمہاری تمام زندگی سے باخبر ہے، وہ تمہیں بتانے والا ہے موت کے بعد کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، اور یہ زندگی تم نے ہماری منشا کے مطابق گزاری کہ نہیں گزاری۔ یہ جو مجالس ایصال ثواب کی ہوتی ہیں، خاص طور پر ان مجالس میں بزرگ علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ موت کے سلسلے سے گفتگو ہوتی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں غفلت کا شکار نہ ہونے پائیں، متوجہ رہیں کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ انہیں گزر جانا ہے، مر جانا ہے، جب مر جانا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، اور اپنے بارے میں انسان بے خبر رہتا ہے۔ رشتہ داروں کی موت، عزیزوں کی موت، دوستوں کی موت، یہ ہر ایک منزل پر ایک ٹھہوکا ہے۔ کسی نے امام معصوم سے سوال کیا کہ مولا یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ رشتہ حیات منقطع ہو جائے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب بھی کوئی سفر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں انسان کو معلوم ہوتا ہے، ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو کیا کہیں پر کسی جگہ پر ایسا کچھ اہتمام ہے کہ موت کے سلسلے سے متوجہ کیا جائے؟ امام نے بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں امام نے بیان فرمایا کہ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پروردگار کی جانب سے ایک الارم بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، متوجہ ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک منزل یہ ہے کہ اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہوتا ہے، قریبی ساتھی کا، رشتہ دار کا، اس کا مطلب ایک الارم بج چکا ہے۔ اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی متوجہ ہو جاؤ۔ کوئی بڑی بیماری ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں ٹہوکے کی صورت میں انسان کے سامنے پروردگار متوجہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی انسان غفلت کا شکار ہو۔ جبکہ انسان کی زندگی میں یہی غفلت انسان کو اتنا تباہ کر دیتی ہے کہ آخری سانس وہ جب لیتا ہے تو وہ جو آخری سانس ہوتی ہے اس کی بہت اہم ہے کہ آخری سانس راہ حقانیت پر آ رہی ہے کہ نہیں ہے۔ چونکہ جو خلقت موت و حیات ہے، اسے دیکھیں پروردگار نے اسے رکھا کس لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ بابرکت ہے ذات، وہ پائیدار ہے، اس ذات کو ثبات ہے کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم میں بہتر عمل کرنے والے کو پہچانے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو زندگی جو پروردگار نے دی ہے یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم مسلسل عمل کرتے رہیں، عمل کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن کثرت عمل پروردگار کا مطالبہ نہیں ہے، کیفیت عمل ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو، تمہارے عمل کے اندر خلوص پایا جاتا ہے کہ نہیں، تمہاری نیت خالص ہے کہ نہیں، یہ پروردگار چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں
بہت زیادہ عمل نہیں ہے، لیکن جو عمل ہے وہ خلوص کے ساتھ میں ہے۔ تو یہ جو منزل ہے کہ عمل خلوص کے ساتھ میں ہے، یہ قابل قبول ہے، اور اسی کو پروردگار نے چاہا ہے۔ ایک شخص ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا کی خدمت میں، کہ مولا میں بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، میں بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھ پاتا ہوں، بہت زیادہ مستحبات پہ عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں واجبات نہیں چھوڑتا، حرام پر عمل نہیں کرتا، لیکن میرا فلاں ایک ساتھی ہے، دوست ہے، مسلسل وہ عبادتیں کرتا ہے، مستحبات پر عمل کرتا ہے۔ اور مولا نے اسے جواب دیا کہ تم اگر واجب پر عمل کرتے ہو، حرام سے بچتے ہو، بس یہی مطالبہ ہے۔ ایک انسان مستحبات پر عمل کر رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے، یہ مطالبہ نہیں ہے، کثرت عمل نہیں چاہا ہے، کیفیت عمل پروردگار کا مطالبہ ہے۔ اور پھر یہ انسان کی زندگی کسی ایک مرحلے میں جا کر انسان متوجہ ہو کہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، انسان سوچے کہ جو زندگی ختم ہو جانے والی ہے اس کے لیے پھر وہ کیا کچھ کر رہا ہے، سرمایہ کے طور پر اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے، اس کے وجود کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے، اس کے وجود کے اندر کتنا پروردگار کے قرب کا حصول پایا جاتا ہے۔ مصروفیات زندگی میں ہر ایک مشغول ہے، لیکن یہ مصروفیات زندگی کیا اسے خدا سے غافل کر رہی ہیں یا نہیں؟ وہ خدا کے سلسلے سے متوجہ ہے۔ خدا کے سلسلے سے متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ خدا کے سلسلے سے انسان متوجہ ہو اپنی زندگی میں۔ تو کیسے ہو؟ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو بیوی کو پسند ہیں، ان پر غور کریں، اور وہاں سے اس مسئلے کا جواب ہمیں ملے گا کہ انسان اگر خدا سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ اس کی زندگی ختم بخیر ہو، کیا کرے کہ جب وہ موت کی آغوش میں سوئے تو مطمئن سوئے، کہ اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہوں۔ بیوی نے بیان کیا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، یہ بیوی کو پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں جو بیوی نے بیان کی، ان پر اگر انسان غور کرے، کتاب خدا کی ہے، رسول خدا کا ہے، لیکن یہ جو انفاق کا معاملہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس پر انسان متوجہ ہو کہ بیوی نے کہا کہ جہاں مجھے کتاب خدا کی تلاوت پسند، رسول کے چہرے کی زیارت پسند، وہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق، اس کا گہرا رابطہ ہے کتاب سے اور رسول پر ایمان سے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی فاطمی ہوتی ہے۔ وہ جہاں خدا اور رسول کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہاں خلق خدا کو نہیں بھولتے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کا کوئی، مثال کے طور پر بینک اکاؤنٹ ہو، کوئی ایک جگہ ہو جہاں پر ہم خدا کے لیے کچھ چیزوں کو رکھ دیں کہ یہ ہم خدا کے لیے بھیج رہے ہیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ انفاق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی خلق خدا کے لیے خرچ کرنا۔ اور یہ جو خلق خدا کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کے سلسلے سے ملتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک خیر کو، نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب بی بی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہیں، یعنی کہاں خرچ کر رہی ہیں؟ یعنی خلق خدا کے لیے خرچ کر رہی ہیں، مخلوق کے لیے خرچ کر رہی ہیں۔ مخلوق کے لیے کچھ کرو تاکہ خدا تک پہنچو، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت کچھ قوم و ملت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، گزر جانے کے بعد
اس کے وارثین ان تمام چیزوں کو جو اس نے میراث کے طور پر چھوڑی ہیں اپنے حساب سے خرچ کرتی ہیں۔ بہت اہم منزل ہے کہ انسان جب اس دنیا میں ہے تو اپنے ہاتھوں سے خرچ کرے۔ اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم عابس رضی صاحب، ان کے سلسلے سے جیسا کہ مجھے بتایا گیا، دینی قومی مسائل میں جب کوئی آتا تھا اور آنے کے بعد ان سے کسی سلسلے سے کوئی گزارش کرتا تھا تو منزل یہ تھی کہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہیں کتنا چندہ چاہیے، یا چندے کی حیثیت سے نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا خرچ کتنا ہے، یہ جو تم کام کر رہے ہو راہ خدا میں کرو، خرچ کتنا ہے، اور وہ اتنا اماؤنٹ یا جو کچھ ضروریات ہوتی تھیں اس پروگرام کی، وہ جو ایونٹ ہوتا تھا اس کے لیے جو کچھ ہوتا تھا وہ دیتے تھے۔ تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان آخرت پر یقین رکھ رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، کتاب خدا پر ایمان رکھ رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا سرمایہ دار تھا جس کا کھجوروں کا، خرمے کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، ایک بہت بڑی اس کی تجارت تھی۔ اس کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جب اس نے پیغمبر سے بار بار انفاق کے سلسلے سے، راہ خدا میں خرچ کے سلسلے سے احادیث کو سنا، پیغامات پیغمبر نے دل میں جب اس کے اثر دکھایا تو اس نے وصیت کی، یا رسول اللہ میں اس منزل پر ہوں کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو میں آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، آپ سے میں وصیت کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جتنے بھی میرے خرمے کے انبار ہیں، تو اس کے بڑے بڑے اسٹور روم تھے جہاں پر خرمہ اسٹور ہوتا تھا، جہاں پہ کھجوریں اسٹور ہوتی تھیں، اسٹوریج تھے، تو وہ اس زمانے میں عرب کے اس دور میں اپنا ایک خاص انداز تھا خرموں کو محفوظ کرنے کا۔ آج کولڈ اسٹوریج کی صورت میں ہے، کل کسی اور انداز سے تھا، تو وہ جو بھی ہو، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میں آپ کو وصیت کر کے جاتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرا مال ہے، جو میں نے کمایا ہے، جو میں نے بزنس کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد حق اور ناحق ہو، کوئی کتنا ہی لے کے چلا جائے، کوئی کتنا ہی لے کے چلا جائے، کیونکہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مفہوم روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے، چونکہ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے جو بھی ضرورت مند ہو، جہاں چاہیں، یہ میرا بچا ہوا جو مال ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے تقسیم کر دیجیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ انتقال ہو گیا، رسول اللہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا، جو بھی اس کے انبار تھے جن میں کھجوریں تھیں ان کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ لوگ آ رہے ہیں، رسول اللہ اپنے حساب سے تقسیم کر رہے ہیں، سب تقسیم ہو گیا تو اب خالی ہو گیا اسٹور۔ تو اب یہ ہوا کہ بھئی جھاڑو دے دی جائے۔ جب جھاڑو دے جا رہے تھے تو ایک خرمہ دیوار سے چپکا ہوا تھا، ایک کھجور دیوار سے چپکا ہوا۔ رسول اللہ نے، کیونکہ بہرحال بہت سارا انبار تھا تو کچھ کھجوریں دب گئی تھیں، اور وہ بہرحال پیغمبر نے جب تقسیم کیا تو یہ کھجور تھی، نظر نہیں پڑی۔ آخر میں جب جھاڑو دے رہے تھے تو نظر پڑی، تو پیغمبر نے اسے اٹھایا، اور اسے اٹھا کر پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم یہ کھجور جو میرے ہاتھوں میں ہے، جو دب گئی اور کسی کی نظر اس پہ نہ پڑی، اگر وہ شخص کہ جو مر گیا اور وصیت کر کے گیا کہ یا رسول اللہ میرے بعد آپ تقسیم کر دیجیے گا، اور یہ میری میراث میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں تقسیم ہو، تو آپ سے بہتر کون ہوگا؟ اگر یہ کھجور جو تھوڑی سی دب گئی ہے، جو بظاہر دیکھنے میں عام کھجوروں کی طرح نہیں ہے، بظاہر اس پر کوئی توجہ بھی نہیں کرے گا، اگر یہ کھجور یہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں تقسیم کرتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں اس نے اپنے پورے اسٹور کو جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا خالی کر دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو تقسیم رسول اللہ کر رہے ہیں، دوسرا پورا ادھر سے ایک معنوی پہلو ہے کہ اللہ کا رسول تقسیم کر رہا ہے، مادی پہلو یہ ہے کہ پورا اس کا انبار خالی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف رسول اللہ کے ہاتھوں کی برکت، ایک طرف اللہ کا رسول کوئی معمولی رسول نہیں ہے، یہ وارث ہے، یہ 1,24,000 یہ انبیاء، ان کو سوچیں آپ، یہ گویا سب کے سب
رسول اللہ کے اس کام میں شامل ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اسے بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ اپنی زندگی میں اس ایک کھجور کو جو دب گئی ہے بظاہر اچھی معلوم نہیں پڑتی، اسے اگر اپنی زندگی میں دے دیتا، اپنے ہاتھوں سے دے دیتا، تو اس سے بہتر ہوتا کہ میں نے تقسیم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر انسان کچھ دے رہا ہے تو وہ اس کا دینا بابرکت ہے، وہ اپنی زندگی میں یہ کار خیر انجام دے رہا ہے، اور یہ جو کار خیر وہ انجام دے رہا ہے پروردگار کی جانب سے پھر عطا ہوتی ہے، پروردگار کی جانب سے پھر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں ہر ایک انسان اسے موت آنا ہے، لیکن سامان سفر جہاں پر فراہم ہونا ہے، جہاں یہ عبادتیں ہیں کہ اللہ کے حکم پر ہمارا عمل کرنا ہے، وہیں پر یہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انفاق، اور یہ ایک مرحوم کی خصوصیت تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اريد اتمنى الموت، میں یا رسول اللہ موت کی تمنا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے، تو میں کیا یہ تمنا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں موت کی تمنا کے سلسلے سے قرآن کریم کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ قرآن اس انداز کو بھی بیان کر رہا ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ایک تو کہتا ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان سچا ہے وہ کبھی موت سے بھاگتا نہیں ہے، جو بھی سچا انسان ہے وہ موت سے کبھی بھاگے گا نہیں، اس لیے کہ موت کا مطلب فنا نہیں ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کے سلسلے سے روایت ملتی ہے کہ ایک شخص جو ظاہراً آپ کے اصحاب میں ہے بڑا پریشان تھا، بستر مرگ پر تھا، بستر موت پر تھا، علیل تھا اور بہت پریشان تھا۔ مولا کی خدمت میں کسی نے آ کے کہا مولا آپ کا یہ صحابی ہے بڑا پریشان ہے، تو مولا اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہ ابن رسول اللہ موت سے ملاقات کے لیے میں آمادہ ہو رہا ہوں۔ تو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس سے ایک مثال دی، اس کو کہا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص جس کے جسم پر پھوڑے بھنسی ہوں، زخم ہوں، بہت سارے دانے نکلے ہوں، جن کو دیکھ کے کراہیت ہو رہی ہو، مفہوم روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جن کو دیکھ کے کراہیت ہو رہی ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ اگر تم جا کر ایک غسل کر لو گے، نہا لو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف تمہاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو بتاؤ کہ وہ نہانے کے لیے اس کے وجود کے اندر اشتیاق پیدا ہوگا کہ نہیں؟ وہ نہائے گا کہ نہیں؟ کہا بالکل نہائے گا ابن رسول اللہ۔ کہا بس موت بھی ایک غسل طہارت ہے، غسل پاکیزگی ہے، یہ فنا نہیں ہے۔ اس موت کی بنیاد کے اوپر جو دنیا کے زخم ہیں، جو آلودگیاں ہیں، وہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ موت فنا نہیں ہے، موت کے بعد تو ایک آغاز ہے ایک الگ زندگی کا۔ وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا الْقُنْطَرَةُ، حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے، یہ گزر جانا ہے۔ تو یہ جو گزر جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سامان سفر کو مہیا کرے، اور سامان سفر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے سامان سفر کو مہیا کرے۔ ہر ایک سفر اس کا الگ الگ انداز ہے۔ انسان گرم علاقے میں جاتا ہے تو اس کے لیے کپڑے، معمولی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو گرم علاقے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ سویٹر، جرسی، گرم کپڑے لے کے نہیں جاتا۔ سرد علاقوں میں جاتا ہے تو وہ موٹے لباس، سویٹر، جرسی، تو اس طرح کی جیکٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ علاقہ سرد ہے، ٹھنڈا ہے۔ تو ہر ایک جو منزل ہے کہ جہاں تک کے لیے وہ سفر کر رہا ہے اس کے مطابق سامان سفر ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جو آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں، موت چاہتا ہوں، اور موت وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور پھر یہودیوں کے لیے خاص طور پر سورہ جمعہ میں اس انداز سے قرآن کریم خطاب کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ موت سے بھاگتے کون ہیں؟ وہ افراد بھاگتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے،
تو اب ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ جو انسان مکمل پہلے سے اپنی آمادگی کر چکا، تیاری کر چکا، اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ کل پیپر میں کیا آ جائے گا، کیونکہ وہ تیار ہے۔ لیکن جس نے پڑھائی نہیں ہے، وہ رات میں ادھر سے ادھر گھومتا ہے، پریشان ہوتا ہے، امتحان کی شب پریشان ہوتا ہے، یہاں سے نہ آ جائے، وہاں سے نہ آ جائے، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے پہلے سے اپنی آپ کی آمادگی کر لی ہے، آرام سے وہ سوتا ہے بستر پر، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اس نے تیاری کر لی ہے، وہ نصاب جتنا داخل تھا، جو امتحان کے لیے ضروری تھا، وہ پورا اس نے پڑھ لیا ہے، لہذا وہ مطمئن رہتا ہے۔ مشکل وہاں پر ہوتی ہے، پریشانی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں انسان آمادہ سفر نہ ہو۔ تو یہ جو شخص ہے آ کے پیغمبر سے جو سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں موت کی تمنا کروں، رسول اللہ نے اسے یہ جواب دیا کہ موت کی تمنا اچھی چیز ہے، لیکن تم نے کیا سامان سفر تیار کر لیا ہے؟ ہمارے ہاں بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی موت کی تمنا کرو، ہر ایک کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن کسے؟ موت کی تمنا کون کرے گا؟ جس نے آمادگی کر لی ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پر جانا چاہتا ہے کہیں سفر پہ، اس کے لیے ضروری ہے اس نے ٹکٹ اپنا بک کر لیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ٹرین کا سفر ہے اس کا، تو ایک 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اب انتظار کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ٹرین آنے والی ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ انتظار کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر جانا ہے کسی دوسرے ملک میں، تو ویزے کی ضرورت ہے، ٹکٹ کی ضرورت ہے، اور جو ڈاکیومنٹس وہاں اس ملک کے لیے مثلا کچھ شرائط ہیں، ان تمام چیزوں کے مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اب آپ جا کر، اب ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، انسان جاتا ہے مثلا ایئرپورٹ پر، بورڈنگ ہو جاتی ہے، سب ہو گیا، اب جا کے گیٹ پر امیگریشن کلیئر کر لیا، اب جا کے وہ انتظار کر رہا ہے، تو یہاں پہ کہا جائے گا بھئی یہ ایک انسان انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں مثال کے طور پر نہ ٹکٹ کی بکنگ ہے، نہ ویزا ہے، نہ کچھ ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس شہر سے اس شہر جائیں گے، اس ملک سے اس ملک جائیں گے، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا مثلا سب کچھ ہے اور ہم ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے امیگریشن کلیئر ہی نہیں کیا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں، تو ہم فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ انتظار نہیں ہے، انتظار شرائط کے مطابق ہوتا ہے، تم نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ موت کا انتظار وہ شخص کرے کہ جس نے سامان سفر کو مہیا کر لیا ہو۔ تو یہاں پر ایک خوبصورت حدیث ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ ہدیے ہیں، ان ہدیوں کو تم نے مہیا کیا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو کسی کے لیے، جب کسی اپنے رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو ہدیہ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہدیے الگ الگ انداز سے ہوتے ہیں، خواتین کے ہدیے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے ہدیے الگ ہوتے ہیں، بچوں میں بھی بچوں کے ہدیے الگ ہیں، بچیوں کے ہدیے الگ ہیں۔ مثلا آپ کہیں پر گئے اور آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں، تو آپ بچی کے لیے بندوق نہیں لے کے جائیں گے، گن نہیں لے کے جائیں گے کہ بچی کو، یہ جو پلاسٹک کی ہوتی ہے، تو یہ کھیلنے کی چیزیں وہ ہیں جن سے بچے کھیلتے ہیں۔ بچیوں کے لیے آپ مثال کے طور پر ڈال لے کے جائیں گے، گڑیا لے کے جائیں گے، چونکہ وہ اس کی طرف رغبت، یعنی ہر ایک منزل پر جس کے لیے بھی ہدیہ لے کے جا رہے ہیں وہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ جس سے آپ اس کی طبیعت کو محسوس کرتے ہیں کہ اسے یہ چیز پسند ہے۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ مثلا فلاں عطر، فلاں پرفیوم، فلاں سینٹ مثلا جس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں اسے پسند نہیں ہے، تو وہ خوشبو جو آپ کو پسند ہے اس کے لیے نہیں لیں گے، آپ جو اس کو پسند ہے وہ آپ لیں گے۔ تو پسند کا خیال رکھتا ہے انسان۔ اب جب سفر موت ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کچھ ہدیے ہیں جنہیں فراہم کرنا ہے سفر موت کے لیے۔ پیغمبر نے پھر بیان کیا مختلف ہدیے ہیں۔ ہدیۃ عند الصراط، پل صراط پر ایک ہدیہ ہے۔ ہدیۃ للموت، موت کے لیے ہدیہ ہے۔ ہدیۃ لرسول اللہ، اللہ کے رسول کے لیے ہدیہ ہے۔ ہدیۃ للمیزان، میزان کے لیے۔ یہ مختلف ہدایاں ہیں جو روایت میں آئے ہیں۔ پہ ایک ہدیہ ہے وہ ہدیۃ لعزرائیل، کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کے لیے ہدیہ ہے۔ واما ہدیۃ عزرائیل اربعۃ، تو میں اسی کو بیان کروں گا۔ یہ مختلف ہدایاں ہیں، کبھی اور کسی اور منزل پر کہ صراط کا ہدیہ کیا ہے، خدا کے لیے انسان ہدیہ کیا لے کے جائے، پیغمبر کے لیے ہدیہ کیا ہو، یہ سارے ہدایہ الگ الگ پیغمبر نے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ عزرائیل جو موت کا فرشتہ ہے اس کے لیے ایک ہدیہ ہے، اس کے
4 ہدایہ پیغمبر نے بیان کیے. پہلی منزل کہ جسے پیغمبر نے بیان کیا ارضاء الخصمہ، وہ افراد کہ جن کا ہماری گردن پر حق ہے انہیں اپنے آپ سے راضی کرنا. جن کا ہماری گردن پر حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، اور دیگر رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، دینی معاملات میں کچھ حقوق ہیں، حق الناس ہے، کسی سے ہم نے کچھ قرض لیا ہے اسے واپس کرنا ہے، کسی سے ہم نے کچھ وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا ہے، یہ حقوق ہیں. تو اب اس میں ارضاء الخصمہ جو سامنے والا ہے اسے ہم اپنے آپ سے راضی کریں، یہ بہت اہم ہے. اس کی رضا بہت اہم ہے، ہم اپنے آپ سے اسے راضی کریں. اور اگر ہم راضی نہیں کر پاتے تو پھر بڑی مشکل ہوگی. یہ جو موت کا سفر ہے وہ ہمارے لیے بڑا سنگین ہو جائے گا. ایک جگہ پر ایک بڑی شخصیت ہیں آیت اللہ نراقی. آیت اللہ نراقی نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں گیا وادی السلام کی طرف تو دیکھا کہ اسی جنازے کو لے کے آئے اور اس جنازے کو دفنانا چاہتے تھے. تو مجھ سے کہا کہ دیکھیں ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی ہے، آغا نراقی آپ آ گئے ہیں تو اب یہ آپ کا کام ہے، ہم جا رہے ہیں. اور یہ کہہ کے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اور آغا نراقی کے اوپر اب یہ بات آئی کہ اس جنازے کی تدفین کرنا ہے. انہوں نے جب جنازے کی تدفین کی تو کہتے ہیں کہ ایک مکاشفے کی کیفیت تھی، ایک خاص انداز تھا کہ جہاں پر میں نے عالم برزخ کو دیکھا. یہ برزخ ایک الگ چیپٹر ہے کہ برزخ کیا ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے اس جسم کو ہم کبھی خواب میں دیکھتے ہیں، وہ جو خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے جس میں مثالی یہ برزخ میں ہوگا. اور برزخ کے سلسلے سے علماء نے مسلسل گفتگو کی ہے. بہرحال درمیان میں بات آ گئی تو اسے اشارہ کر دوں کہ اس دنیا اور جنت و جہنم کے درمیان جو بیچ کا ایک راستہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اور برزخ میں بھی پھر 2 طرح سے روحیں آئیں گی. وادی السلام میں جو نیک اعمال انجام دینے والے ہیں وہ افراد ہوں گے، پھر وادی برہوت ہوگی. یہ الگ معاملات ہیں. بہرحال جو بزرگ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ کیا ہوا ہے تو ظاہری آنکھوں کے علاوہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ عالم برزخ کو بھی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گویا مکاشفے کی کیفیت ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہشت میں ہر طرف سے باغات ہیں، نہریں جاری ہیں، اور ایک شخص ہے جو ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے. ایک تخت پر بیٹھا ہوا، بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے جبکہ اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ایک سانپ بڑا سا نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد چڑھتا ہے اس کے تخت پر اور اسے ڈستا ہے، اس کی پیشانی پر ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے اسے، اور وہ تلملا اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، اور پھر وہ اسے کاٹنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور نکل جاتا ہے. اور نکل جاتا ہے تو میں نے کہا یا اللہ یہ کہاں، میں کہاں، یہ سانپ کیسا، یہ شخص کون؟ تو کہتے ہیں کہ اسی مکاشفے کی کیفیت میں وہ شخص بتاتا ہے کہ نراقی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سانپ کیا ہے، تم سوچ رہے ہو. تو برزخ میں کبھی کبھی انسان جو کچھ اعمال وہ کر رہا ہے وہ مجسم شکل میں اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ در حقیقت یہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے جو تم دیکھ رہے تھے یہ سب کے سب میرے رشتہ دار ہیں، اور یہ میرے سامنے جو برزخ ہے یہ ایک بہشت برزخی ہے. تو برزخ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی جو انسان نے اس دنیا میں انجام دی ہے اگر اس میں نیک اس کے اعمال نہیں ہیں تو وہ برزخ کی زندگی جہنم کی کیفیت میں ہوگی. یہ الگ مرحلہ ہے کہ جب وہ اپنے عذاب کو جھیل لے گا تو پھر اسے پاک و صاف کر کے مثال کے طور پر پھر جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اگر اس لائق ہوگا، اور اگر نہیں تو وہ وہاں پہ رہے گا. یہاں ہمیشگی والا معاملہ نہیں ہے کہ برزخ میں انسان ہمیشہ رہ رہا ہے، چاہے وہ جہنم ہو چاہے وہ بہشت ہو. اس کے بعد کا مرحلہ ہے میدان حشر کا، اور اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ جب ہم اس دنیا سے گزرے اور ہم نے قبر میں ہمیں دفنا دیا گیا تو اس کے بعد برزخ کا وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ جو آغا نراقی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ در حقیقت ہوا یہ تھا، تم سوچ رہو یہ میں یہاں پر ہوں اور بظاہر نعمتوں میں ہوں، یہ بہشت ہے،
تو تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ ہوا کہ یہ سانپ کیسا تھا. تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو مفہوم ہے واقعے کا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اور بہرحال جو کچھ بھی کیا اللہ کی راہ میں کوشش کی کہ اس کی عبادت کروں, اس کی بندگی کروں. ایک مقام پر میں گزر رہا تھا, 2 لوگ تھے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, اور جھگڑا ان کا بڑھا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ کوئی ایک حق تھا کہ مثال کے طور پر درہم, ایک کہہ رہا تھا میرے 3 درہم ہوتے ہیں, ایک کہہ رہا تھا میرے مثال کے طور پر 3 میرے ہوتے ہیں, اور درہم مثلا 5 تھے. تو میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, 5 درہم ہے اور 3 یہ کہہ رہا ہے, وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ آدھا درہم میرا ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے, ایک کام کرو. اچھا, ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں گزر رہا تھا, مجھ سے کہا کہ دیکھیں آپ میرے بارے میں, ہم لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں گے ہم قبول کر لیں گے. یہ اتنی دیر سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ 1 درہم پہ حق کس کا ہے. تو میں نے سوچا کہ بلا وجہ کا یہ جھگڑا ہے. میں نے ان سے کہا ایسا ہے کہ آدھا درہم تقسیم کر لو, آدھا درہم. تو چونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ تم کرو گے ہم قبول کر لیں گے, تو قبول تو کر لیا, لیکن وہ جو آدھا درہم جس کا حق نہیں تھا میں نے اسے دیا, وہ تو خوش تھا. لیکن جس کا حق تھا وہ آدھا درہم اس سے جب لے لیا گیا تو اس نے ایک عجیب نظروں سے مجھے دیکھا کہ تم نے غلط فیصلہ سنایا ہے, یہ جو آدھا درہم تم اسے دے رہے ہو معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے, یہ غلط ہے, اس پر میرا حق ہے. تو یہ سانپ نکل کے آیا ہے, یہ وہ آدھا درہم تھا, وہ نظر تھی, وہ نگاہ تھی جو اس نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا. تو انسان سوچے کہ آدھا درہم اگر انسان کسی کا ہڑپ کر لے اس دنیا میں, تو اتنا خطرناک پہ برزخ میں اسے کس انداز سے اس کے سامنے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. یہاں تو کتنی بڑی بڑی پراپرٹی لوگ نگل جاتے ہیں, کتنی زمینیں نگل جاتے ہیں, یہ کتنی خطرناک چیز ہے. بہرحال تو پیغمبر نے کہا کہ اسرائیل کے لیے کچھ ہدیے ہیں, ان میں سے ایک ہدیہ ارضاء الخصمہ, کہ سامنے والے طرف کو جس سے آپ نے ڈیلنگ کی ہے, جس کے ساتھ میں آپ کا رابطہ ہے, اس پارٹی کو اپنے آپ سے راضی کریں. یہ نہ ہو کہ اس کا حق مار دیا گیا اور ہم نے اسے دبا دیا, پاور سے دبا دیا, اپنے منصب سے دبا دیا, یا کسی بھی انداز سے کسی سے ثالثی کروائی, بیچ میں تھرڈ پارٹی آئی, اس نے کہا کہ نہیں معاملے کو رفع دفع کرو. یہ رفع دفع کرنا نہیں, اس کے دل سے یہ بات نکلے کہ ہاں ہم راضی ہیں, دل سے راضی ہیں. تو یہ دل سے اگر وہ اپنے حق کو معاف کر دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ارضاء الخصمہ, تو اسرائیل کا پہلا ہدیہ. اب یہ آپ سوچیں کہ جب ہم ہدیہ کسی کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے جو ہدیہ ہمیں دے رہا ہے. تو پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے کہ اسرائیل کہ جو موت کا فرشتہ ہے, سب سے پہلے تم اس کو اپنے سے راضی کرو. وہ کیسے راضی ہوگا, کہ اس کو کچھ نہیں چاہیے, تمہاری جو سامنے والی پارٹی ہے, جو تمہارے سامنے ہیں, ان کو اپنے آپ سے راضی کرو. پھر دوسری چیز پیغمبر نے فرمائی قضاء الفوائد, جو چیزیں نماز, روزہ, حج, جو ساری چیزیں ہیں بندگی میں اگر چھوٹ گئی ہیں انہیں پورا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا والشوق الی اللہ, اللہ کی جانب ایک رغبت تمہارے وجود کے اندر پائی جانی چاہیے. یہ ہدیہ ہے, اللہ کی جانب ایک رغبت, دنیا کی جانب رغبت نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی جانب بھی رغبت ہو, چونکہ پروردگار تم سے بہت محبت کرتا ہے. تو جب وہ محبت کرتا ہے تو محبت چاہتا ہے. آپ ایک بچے سے بہت محبت کرتے ہیں تو کیا ہے, مطالبہ یہ ہے کہ وہ بچہ بھی آپ سے محبت کرے. آپ مثال کے طور پر اپنی زوجہ سے محبت کرتے ہیں تو دل کے اندر یہ بات ہے کہ پھر اس کا رپلائی آپ کو ویسا ہی ملے. کسی اپنے دوست سے بہت محبت کرتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے. تو پروردگار اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ روایت ہے, حدیث قدسی ہے کہ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم, کاش کہ مجھے پیٹھ دکھانے والے یہ جان لیتے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, لما تو شوقا, تو میرے شوق دیدار میں تڑپ کے وہ دم توڑ دیتے. تو روایت میں ہے کہ شوق اللہ, اللہ کی طرف شوق, اللہ سے ملاقات کا شوق, والتمنی للموت, اور جو میری گفتگو کا موضوع تھا, اور موت کی طرف تمنائے موت. وہ افراد کے جو واقعی اپنی زندگی میں کامیاب ہیں وہی ہیں کہ جو صرف اس دنیا کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتے, انہیں پتہ ہے کہ آخرت میں جا کے جواب دینا ہے. کچھ بھی انسان کے ساتھ جانے والا نہیں ہے, جو کچھ اس نے بنایا ہے یہیں پہ رہ جائے گا. جو باقی رہنے والا ہے وہ اس کا عمل ہے, اور یہ عمل انسان کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے. اسی لیے
روایتوں میں ہے کہ پروردگار اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، جو آخری سانس ہے وہ ہماری خیر پر ہو۔ عاقبت، بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں بہت کچھ انہوں نے اچھائیاں کی لیکن آخر میں جا کے وہ خراب ہو گئے۔ جو آخری منزل ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک انسان یہاں سے چلا مثال کے طور پر اور اسے ایک دور دراز کا سفر طے کرنا تھا، وہ گاڑی سے نکلا، مثال کے طور پر 10 گھنٹوں کا سفر تھا، وہ اپنے گھر سے جب بالکل نزدیک ہوا تو جھپکی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا مطلب منزل پہ نہیں پہنچا۔ تو انسان کو متوجہ ہونا ہے کہ خواب غفلت کی جھپکی نہ آنے پائے، شیطان اسے بہکانے نہ پائے، آخری منزل میں وہ با ایمان ہو۔ بس میں نے زحمت کو ختم کیا، ایک مرحوم کے ایثار ثواب کی مجلس کہ جس نے بہرحال اپنی زندگی میں خدمات انجام دیں دین کے لیے، قوم کے لیے، اور اس سے زیادہ بہرحال یہ ایک بڑا غم ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کے بچے زندگی میں اس کا سہارا ہوتے ہیں اور دو زخموں کو جھیلنا، اور وہ بھی بیٹے کا غم بہت بڑا غم ہے۔ یہ غم کربلا ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے۔ یقیناً ایک باپ کے لیے بہت سخت ہے کہ جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے اس دنیا سے گزر جائے، یہ بہت سخت منزل ہے، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو یقیناً بہت سخت ہوتا یہ صبر کا مرحلہ۔ لیکن کربلا ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ کیسے اتنے بڑے غم سے گزر کر سید الشہداء دین کی خاطر، چونکہ اپنی پوری زندگی کو سید الشہداء نے جس انداز سے گزارا ہے، باعزت زندگی، پروردگار بہت سخت ہے میرے لیے، علی اصغر کی موت بہت سخت ہے، لیکن لیس عز علی لانک ترا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے میں نے کیا کیا، تیری خدمت میں میں حاضر ہوں ان امتحانات کی منزل سے گزرنے کے لیے۔ سید الشہداء اس مقام پہ کہ جب جناب علی اکبر آئے ہیں رخصت آخر کے لیے اور اجازت مانگی ہے، جو انداز ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ روایت کہتی ہے کہ خیمے سے باہر نکلے، اپنی دونوں انگلیوں کو زیر آسمان اٹھایا اور اس طرح سے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ بعض علماء نے بیان کیا، ارباب مقاطع نے لکھا کہ سید الشہداء نے اپنا امامہ اتار دیا، زیر آسمان ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اس قوم پر گواہ رہنا۔ فبرز الیہم غلام من اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبی کننا اذا اشتقنا بزیارت نبیک فنظرنا الیہ، پروردگار گواہ رہنا، اب اس دشمن کے لشکر کے سامنے میں اپنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، جو رفتار میں، جو انداز میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے علی اکبر کے سراپے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو جب روانہ کیا ہے تو روایتیں کہتی ہیں کہ خود بھی کھڑے نہ رہ سکے اور پیچھے پیچھے آئے ہیں جناب علی اکبر کے، اور جناب علی اکبر نے مڑ کے جب دیکھا ہے تو فرمایا کہ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، تو امام کے جملے تھے کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں نے امام سے کہا کہ مولا، امام حسین علیہ السلام کا صبر بہت عظیم تھا، صابر تھا امام، میں نے ہر ایک مقام پر مولا کو صابر پایا، لیکن ایک جگہ ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جہاں پر گویا صبر کا دامن مولا سے چھوٹ گیا، مولا معاف کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اب وہ کون سا مرحلہ ہے؟ کہ وہاں جہاں
مولا نے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کر دیا، لیکن رخصت کرنے کے بعد بیٹھے نہ رہ سکے بلکہ پیچھے پیچھے چلے۔ اس کا مطلب یہ کہ صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ مولا نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم نے قربانی کی ہے، حج پہ گئے ہو، دیکھا ہے جب قربانی کرتے ہیں تو فدیہ آگے آگے رہتا ہے، قربانی کرنے والا پیچھے پیچھے۔ یہ صبر کا دامن نہیں چھوٹا تھا، بلکہ سید الشہداء پروردگار کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو اپنے جوان کی صورت میں پیش کر رہے تھے کہ پروردگار اس قربانی کو قبول کر لینا۔ علی اکبر آئے ہیں میدان قتال میں، قتال کیا ہے۔ یقیناً عزیز و جوان کا غم بڑا سخت ہے، لیکن یہ سخت غم کوئی سید الشہداء سے پوچھے کہ جب جناب علی اکبر نے قتال کرنا شروع کیا ہے اور دشمن نے ایڑ لے کر اب جو ایک اوٹ سے نیزہ مارا ہے اور نیزہ سینے تک در آیا، تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر علی اکبر نے آواز دی ہے علیک من السلام۔ حسین نے کمر کو تھام لیا، علی اکبر کی لاش پر آئے۔ علی اکبر زخمی ہیں اور اس زخموں سے علی اکبر جوانی کی صورت میں جوجھ رہے ہیں کہ جہاں پر صرف یہ برچی کا زخم نہیں ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ ایک منزل پر کہ جہاں علی اکبر کی جب برچی لگی ہے تو آپ نے اس درد میں اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال لیا اور گھوڑا دشمنوں کے درمیان لے کے چلا تو غضب ہو گیا، فَقَطِّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ کتنے زخم ہیں، تلواروں کے زخم ہیں، نیزے کا تو ایک بڑا زخم ہے۔ اب جب سید الشہداء پہنچے ہیں زخمی بدن کے اوپر تو ایک مرتبہ آپ نے کہا، دیکھا کہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، علی اکبر ہاتھوں کو ہٹاؤ، ہاتھوں کو ہٹایا اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا؟ نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ سید الشہداء بیٹھے ہیں، آستین کو الٹا ہے، روایت کہتی ہے چٹکی سی نیزے کی انی کو پکڑا، آواز دی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے جب نیزے کے انی کو کھینچا ہے تو کلیجہ نکل آیا۔ اب مقتل کا جملہ ہے وضع خدہ علی خدہ، سید الشہداء نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ یہاں ہچکی لی اور دم توڑا ہے، وہاں سید الشہداء نے مرثیہ پڑھا علی الدنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد دنیا اندھیر ہو گئی، اب دنیا میں تاریکیاں ہیں۔ یہ سید الشہداء بیان کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا غم ہے جوان کا داغ سہنا۔ ایک اور مرثیہ پڑھا لقد استرحیت من ہم الدنیا وغمہا وبقی ابوک وحیدا فریدا، میرے لال تم تو غم دنیا سے نجات پا گئے، اپنے بابا کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ علی اکبر خدا حافظ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عابس رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔